تو میں بات آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس طرح جو ہندوستان کے ہندو مسلمان ہوئے تو ہوئے متفرق طور پر، کوئی پنجاب میں ہو گئے، کوئی بنگال میں ہو گئے، کوئی سندھ آسام میں ہو گئے، کوئی دکن کے ساحل پر ہوئے، تو وہ جو تھے وہ متفرق تھے یا اکٹھے تھے؟ مسلمان تو ہوئے سارے، وہ متفرق تھے یا اکٹھے تھے؟ متفرق اپنی جگہ۔ قائد اعظم کو خواب آیا کہ میں ان متفرقین کو جو ہے مسلمان ادھر ادھر، ان کو ایک قوم بنائیں، ایک قوم۔ انہوں نے کہا کہ اپنی بساط کے مطابق ہم اس ملک میں پھیل چکے، آ چکے، وہ ہماری تعداد ہندوؤں سے تھوڑی ہے، لیکن ہم ایک قوم تو نہیں بن سکے، اب ہم ایک قوم بنے۔ تو ایک عنوان اختیار کیا، ہم ایک قوم ہیں۔ میں قائد اعظم نے یہ جو سوچی بری سی اچھی کہ ہمیں ایک قوم بننا چاہیے۔ تو قوم کس طرح بنتی ہے؟ پہلے جب زبان ایک ہو، تہذیب ایک ہو، اور منزل ایک ہو، اور مذہب ایک ہو، مذہب ایک ہو۔ تو ہمارا کیا حال تھا؟ ہندوستان میں مسلمان متفرق تھے اور رہ رہے تھے مختلف جگہوں میں، لیکن ایک قوم نہیں بنے تھے۔ تو قائد اعظم نے جب کہا کہ مسلمان ایک قوم ہے اور دعوت دی کہ ایک قوم بنو، تو مجھے یاد ہے ہم نے وہ دور دیکھا ہے، اور پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے جو پہلی تقریر کی تھی میں نے خود سنی تھی، سننے والوں میں تھا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ سوال کیا تھا کہ قائد اعظم نے کہا کہ کسی طرح یہ ایک قوم بنے۔ تو قوم بننے کے لیے انہوں نے اس وقت کہا، اور یہ بات میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری پر کہہ رہا ہوں، غلط نہیں، اور کئی لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹکا گزرے گا کہ شاید میں غلط بیان کر رہا ہوں، جو بات نہیں کہنے لگا ہوں۔ یقین کریں ذمہ دار ہوں، اس وقت کے اخبارات اس بات کی شہادت دیں گے، اور تاریخ اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ کہہ دوں؟ جو کہنا چاہوں تو میری زبان پہ پہرے ہیں، جو کہہ بھی دوں تو میرے سامعین بہرے ہیں۔ میں توجہ اس طرف دلا رہا تھا کہ قائد اعظم نے اعلان کیا ایز پریزیڈنٹ آف پریزیڈنٹ آف انڈیا مسلم لیگ، انڈیا مسلم لیگ کا سب سے بڑا لیڈر کون؟ قائد اعظم۔ انہوں نے اس لحاظ سے اعلان کیا، ابھی پاکستان بنا نہیں، کہ پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والے مسلمان جب اپنی آئیڈینٹی شو کریں اور پوچھا جائے کہ تمہاری زبان کیا ہے، تو میں نے خود اس کو سنا اور میرے یادداشت اس کو محفوظ کر لیا۔ تو قائد اعظم نے کہا ہم نے ملک بنانا ہے، مسلمانوں کو ایک قوم بنانا ہے، تو سب کا جواب ایک ہی ہو، ہماری قومی زبان جو ہے، سرکاری زبان پاکستان جو بنے گا اس کی زبان اردو ہوگی۔ اور آپ میری بات کی تصدیق کریں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، بنگال کے بنگالیوں نے کہا ہماری زبان اردو ہے، گجرات کے گجراتیوں نے، ان گجراتیوں میں ایک قائد اعظم خود بھی تھے، نسل کے اعتبار سے وہ وہیں کے تھے، انہوں نے کہا ہماری زبان اردو ہے۔ پنجاب والوں نے تو کہنا ہی تھا، یہ اقبال کی وادی تھی، تو سب نے کہا ہماری زبان اردو ہے۔ اور ہم پڑھتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ یہ سارے ملک میں جہاں مسلمان ہیں وہ اردو کہہ رہے ہیں، اب بنگالی اور سندھی کس طرح اردو سمجھتے ہوں گے؟ تو قائد اعظم کا جواب ہوتا تھا جب ایک قوم بنانا ہے تو ایک زبان پر آنا ہے۔ تمہاری جو علاقائی زبانیں ہیں وہ زبانیں نہیں، دیز آر ڈائلیکٹس، اینڈ دیر از فنڈامنٹل ڈفرنس بٹوین ڈائلیکٹ اینڈ لینگویج۔ لینگویج بڑا اونچا لفظ ہے اور ڈائلیکٹ علاقہ ہے۔
تم سندھی ہے، یہ ڈائلیکٹ ہے، پنجابی ڈائلیکٹ ہے، پشتو ڈائلیکٹ ہے، بنگالی ڈائلیکٹ ہے، قومی زبان ہماری اردو ہے۔ تو سب نے کہا، اس کا من چاہتا کہ ایک قوم بنانی ہے، وہ بھی کوئی قوم ہے کہ جس کی ایک زبان نہ ہو، مرکزی زبان قومی زبان ایک ہے۔ تو اب پاکستان میں جو پہلا بگاڑ پیدا ہوا وہ کس پر ہوا؟ زبان پر ہی۔ میں اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن پہلا بگاڑ جو پیدا ہوا وہ زبان پر ہی۔ تو قائد اعظم کا یہ مجھے قوم، تو قوم کس طرح بنتی ہے؟ بولو، جب زبان ایک ہو۔